السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے اخلاص، صحیح نیت۔ پتہ کہ بغیر اخلاص کے اور بغیر صحیح نیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو آج اسی پہ ہم مذاکرہ کریں گے کہ اخلاص کتنی ضروری چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت بتایا کہ سب کچھ تو اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ شرک کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو شرک جو ہے دوستو وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کریں۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہماری بیویاں ہیں تو ہم کیا اس کو پسند کریں گے کہ ہماری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک رہے؟ جب اس چیز کو ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کا انسان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا تو پھر وہ خالق مالک جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کیسے اس بات کو گوارا کرے گا کہ میرا بندہ ہماری ساری چیزوں کو استعمال کر کے، میرا کھا کے، میرا پی کر کے اور پھر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے؟ تو اللہ رب العزت اس چیز کو گوارا نہیں کرتے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو انسان دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے بتائے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص بھی دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی عمل انسان دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس نے جو عمل جس کو دکھلانے کے لیے کیا تھا وہ جا کر کے اس کا بدلہ اس سے ہی لے لے۔ اس لیے ہر ایک نیک عمل میں جو ہے نا اپنی اللہ کی رضا ضروری ہے۔ بتائے کہ شیطان جو ہے انسان کو عمل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ شیطان انسان کی نیتوں کو خراب کرتا ہے۔ یہاں کہ فلاں کام کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں پیسہ لٹا رہے ہو کہ لوگ تمہیں سخی کہے گا، کہ تم کھانا کھلا رہے ہو کہ لوگ تمہیں بہت سخی کہے گا، کھانا کھلانے والا کہے گا۔ تو بتائے کہ نماز پڑھ رہے کہ لوگ تمہیں نمازی کہے گا۔ اسی طریقے سے دل میں طرح طرح کے وسوسے جو ہے شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل کے اندر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا بہت ضروری ہے کہ ہر نیک عمل میں اپنی نیت کو ہم صحیح کریں کہ یہ عمل جو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نام کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ عمل تو ہم دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تو مجھے اچھا کہے، کہ لوگ مجھے سخی کہے، کہ لوگ مجھے بہت خرچ کرنے والا کہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بتایا کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ہم ٹٹولے صحیح کریں کہ نیت یہ ہم عمل کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر بات دل میں آ رہی ہے کہ ہم یہ عمل تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ بتایا کہ عمل کرنے سے پہلے نیت کو صحیح کریں اور پھر عمل کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کو ٹٹولے کہ جو ہم نے عمل کیا کہ یہ عمل ہم نے کس کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کہ مخلوق کے لیے کیا۔ اگر دل میں بات آ رہی ہے کہ یہ عمل تو اللہ کے لیے ہونا تھا، لیکن دل میں ایک خیال آ گیا کہ لوگ مجھے اچھا کہے گا، لوگ مجھے بہت سخی کہے گا، تو پھر اس ٹائم جو انسان توبہ استغفار کر کے اپنے عمل کو اللہ سے قبول کروائے کہ اللہ کہ یہ عمل تو آپ کے لیے کرنا تھا لیکن ہم اس میں دکھلاوا ہو گیا، ریاکاری ہو گیا۔ تو بتائے کہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو عمل کرنے سے پہلے نیت کو صحیح کرنا اور پھر عمل کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کو صحیح کرنا۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نہیں کہ سارے عمل کا دار و مدار جو ہے نیت کے اوپر ہے کہ جیسا انسان کی نیت ہوگی کہ ویسا ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک واقعہ لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، بخاری شریف نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے کہ پچھلی امتوں کے 3 شخص جو سفر پر نکلے تو جاتے جاتے راستے میں جو رات ہو گئی، حدیث کا مفہوم ہے کہ رات ہو گئی تو پھر اس نے کسی غار کے اندر میں رہنے کے لیے سوچا تو غار کے اندر گھس گئے۔ جب رات میں وہ غار کے اندر گھس گئے تو پھر پہاڑ سے چٹان گری اور پھر اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب اس میں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے اعمال جو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اب اس نجات سے اور اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ جو ہے ہم جو اس نجات سے بری ہو جائیں۔
تو حدیث کے مفہوم میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے اپنے اپنے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس میں پہلا شخص تھا جس نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا. کہنے لگا کہ میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت پسند تھی، بہت خوبصورت تھی، اور ہم نے اسے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کو آمادہ کیا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بہت قحط سالی آ گیا، بہت مصیبت والا وقت آ گیا، تو اس نے کچھ پیسے کے لیے پھر ان کے پاس آئی تو اس نے 120 دینار اس کو دیے اور اس چیز پر اس کو آمادہ کیا کہ تم مجھے تنہائی میں ملو. جب وہ لڑکی ملی تو پھر جب یہ اس پر قابو پا گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی اس کے اوپر طاقت تھی، تو پھر جو اس کی چچا زاد بہن تھی اس نے کہا کہ میں اس چیز کو تمہارے لیے حلال نہیں سمجھتی کہ تم ناحق اس مہر کو توڑو، اللہ سے ڈرو. تو پھر اس نے جو ہے اس برائی سے باز آ گیا اور اس کو جو 120 دینار دیے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا. تو اس نے کہا کہ اللہ کہ اگر ہم نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا اور آپ کے ڈر سے یہ کام کیا ہم نے، تو اللہ ہمیں اس مصیبت میں جس میں ہم پھنس گئے اس سے ہم کو نجات دے دے. بتایا کہ پھر پہاڑ کا جو چٹان جو گرا تھا وہ تھوڑا سا کھسک گیا اور غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا. پھر ایک دوسرے شخص نے اپنے اعمال پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم غریب تھے، مزدور تھے، اور جو ہے روزانہ جو ہم ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اور روزانہ ہم اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے تھے اور اپنے بیوی بچے اور غلاموں سے پہلے اپنی ماں کو پلاتے تھے. لیکن ایک روز کا واقعہ کہ کہیں سفر پہ نکلا، یہ کسی چیز کی تلاش میں نکلا تو وہ آنے میں لیٹ ہو گیا. جب گھر واپس آیا تو اس کے ماں باپ سب سو چکے تھے. اس نے پھر جو ہے جانور کا دودھ نکالا اور پھر ماں کے پاس گیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو رہے ہیں. تو اس نے اپنے ماں باپ کو جگانا اچھا نہیں سمجھا اور اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے غلاموں اپنے اولادوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور دودھ لے کر کے اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا اور پھر اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا. تو جب اس کے ماں باپ حتیٰ کہ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو اس کے ماں باپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس نے اپنے رات کے حصے کا دودھ اپنی ماں کو دیا، اس نے پیا. تو اس نے کہا کہ اللہ پاک اگر ہم نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہم کو نجات دے دے. تو پھر بتایا کہ یہ پہاڑ کا جو چٹان جو ہے وہ پتھر جو تھا پھر تھوڑا سا سرکا اور غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا. پھر تیسرے شخص نے اپنے عمل کو پیش کیا کہ اللہ ایک آدمی تھا ہمارے پاس، مزدور تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے بغیر بتائے ہوئے چلا گیا. تو اس کی جو مزدوری کا پیسہ تھا اس نے کاروبار میں لگا دیا، اس سے بہت منافع ہوا، اس سے بہت سارے بکری اور اونٹیں اور غلام خریدے. کچھ دنوں بعد جو ہے وہ غلام پھر واپس آیا، وہ جو نوکر تھا اس کا واپس آیا اور کہا کہ ہمارا جو مزدوری ہو ہمیں مزدوری دے دو. تو شخص نے کہا کہ جتنا بھی تم بکری غلام یا اونٹیں دیکھ رہے ہو سب کے سب تمہارے ہیں. تو اس نے کہا مذاق نہ کر اللہ کے بندے. اس نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں، بلکہ جو تم نے مزدوری چھوڑ کے گئے تھے اور اس مزدوری کو ہم نے تجارت میں لگایا جس سے بہت منافع حاصل ہوا اور یہ سب تمہارا ہی مال ہے اور یہ اسی پیسے کا ہے. بتایا کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارے مال لے کر کے چلا گیا. تو کہا کہ اللہ اگر ہم نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں ہم کو اس سے نجات دے دیجیے. بتایا کہ پھر جو غار کا جو پتھر تھا وہ پھر کھسک گیا پورا اور پھر وہ غار کا منہ پورا کھل گیا، پھر تینوں کے تینوں باہر نکل گئے. تو بتایا کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اخلاص جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پہ ہی اللہ سارے اعمالوں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے ہر نیک عمل میں اپنے اخلاص کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. ایک شخص کا بھی ایسی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ایک درخت کی پوجا کیا کرتے تھے تو اس بزرگ کو بہت غصہ آیا تو اس نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا. تو پھر کاٹنے کا ارادہ کیا تو پھر وہ کلہاڑا لے کر کے چلے، راستے میں نکلے درخت کو کاٹنے کے لیے. تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں درخت کاٹنے نہیں دوں گا. اس نے کہا میں کاٹ کر کے رہوں گا کیونکہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو پھر شیطان کا اور بزرگوں کا مقابلہ ہوا. تو بتایا کہ بزرگ نے شیطان کو پٹک دیا، پٹک کر اس کو سینے پر چڑھ گیا. تو پھر جب شیطان اپنے آپ کو ذلیل دیکھ کر کے پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں جس تمہارا فائدہ بھی ہو جائے گا. تو پھر جو ہے بزرگ جس کے سینے سے اتر گیا، پھر دونوں بات چیت ہوئی. تو شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اس سے تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم اپنی عبادت میں لگے رہو اور تم غریب بھی ہو اور
دنیا پہ بوجھ بھی بنے ہوئے ہو. شیطان یعنی کہ اسی لہجے میں اس کو بات کیا کہ میں تمہیں روزانہ جو ہے تمہارے سرہانے میں 2 دینار رکھ دیا کروں گا، جس سے تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے کرے گی اور تم دین کے راستے بھی خرچ کر سکو گے اور لوگوں کی مدد بھی کر سکو گے اور تم اپنی عبادت بھی کر سکو گے. اس لیے یہ درخت کو پوجا کر اس کو کرنے دو، اس کو کاٹنے سے تمہارا کیا فائدہ ہوئے گا. تو یہ بات جو ہے بزرگ کے سمجھ میں آ گئی. پھر یہ واپس چلے گئے. تو بتایا کہ 2 دن جو ہے اس بزرگ کے سرہانے 2 دینار ملے. تیسرے دن وہ دینار اس کے سرہانے نہیں ملے. ان کو پھر بہت غصہ آیا تو پھر یہ کلہاڑا لے کر کے پھر چلے. پھر راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ پھر درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ نہیں کاٹنے دوں گا. بولا میں کاٹ کر کے رہوں گا. پھر یہ دونوں کا مقابلہ ہوا. تب کے بعد جو ہے شیطان جیت گیا اور یہ ہار گیا، یعنی شیطان اب کے بعد اس کے سینے پہ چڑھ گیا. تو پھر یہ بات ختم ہوئی. تو پھر کہا کہ اچھا یہ بتا کہ پہلی بار تو میں جیت گیا تھا اور اب کی بار تم جیت گئے، کیا بات ہوئی؟ تو شیطان نے کہا کہ پہلی بار جو تم درخت کاٹنے کے لیے جا رہے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اور اب کی بار جو تم جا رہے ہو وہ دینار کے لیے جا رہے ہو. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص کے اندر بڑی طاقت رکھی. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی واقعہ تھا کہ جب بھی کوئی بھی کسی کی ہیلپ کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے تو اس پہ اجرت نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور فرماتے تھے کہ ہم اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے. آج ہم سے کوئی کچھ کہے، ہم کسی کا ہیلپ کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، تو ہم کیا اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دے، ہمیں کچھ ہدیہ دے دے، ہمیں کچھ پیسہ دے دے، اور نہیں دیتے ہیں تو پھر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہ صفات تھی کہ اگر وہ کسی کی مدد کرتے تھے، کسی کی ہیلپ کرتے تھے، اگر کوئی کچھ دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ عمل تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اور ہم اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے ہیں دوستوں. اس لیے اللہ رب العزت دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم کسی کی ہیلپ کریں، ہم کسی کی مدد کریں، ہم کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑا پہنائیں یا کسی بھی طرح کی مدد کریں تو اس سے ہم دعاؤں کا بھی محتاج نہ رہیں. آج ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ کسی کو کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کر دینا، تو دعا کی بھی محتاج کیوں ہو؟ ہم تو یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. تو ہمیں تو اس ہیلپ کے اوپر، اس خرچ کرنے کے اوپر ہمیں تو دعا بھی نہیں چاہیے. ایک واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کچھ دیا تو وہ سائل نے ان کو دعائیں دی. شاعر نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ ان کے بدلے کو خیر و برکت دے، اللہ آپ کو جنت دے، بہت ساری دعائیں دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دعائیں بھی اس فقیر سائل کو واپس کر دی کہ ہم تو تمہیں اس لیے دیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دیے، اور اس دینے کے اوپر ہم تمہارے دعاؤں کا بھی محتاج نہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دعاؤں کو بھی ان کی واپس کر دی، ان کو لوٹا دی. اس لیے ہم بھی جب نیک عمل کریں دوستو، ہم کسی سے دعاؤں کا محتاج نہیں بنیں اور نام کا محتاج نہ رہیں کہ کوئی ہمیں سخی کہے، کوئی ہمیں نمازی کہے، کوئی ہمیں قاری کہے، بلکہ ہم یہ نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. مقصود یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں دوستو. اگر اخلاص والا عمل ہوگا، اللہ کی رضا والا عمل ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے دوستو ہمیں وہ دنیا آخرت دونوں میں چمکائے گا. اگر یہ مقصد نہیں ہوا، اگر نام و نہاد مقصد ہوا، بتایا کہ دوستو عمل تو کر لیں گے، پہاڑوں کے برابر عمل ہوگا، لیکن کل اعلان ہوگا قیامت کے دن کہ جس نے جو عمل جس کو دکھلانے کے لیے کیا ہے، کیے جا کر کے بدلہ اس سے ہی لے لیں. اس لیے کل اعلان ہوگا کہ جس نے جو عمل جس کو دکھلانے کے لیے کیا ہے وہ جا کر کے بدلہ اسی سے لے لے. اس لیے جو ہم نیک عمل کرتے ہی ہیں، نماز پڑھتے ہی ہیں، قرآن پڑھتے ہی ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس میں نیت یہ ہے دوستوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اخلاص کی صفات اللہ سے مانگنا، ایمان کی صفات اللہ سے مانگنا ہے دوستو. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے دوستو. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو بات کہی گئی اللہ ہمیں بھی اس عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی اخلاص کی توفیق نصیب دے. اس لیے کہ اخلاص سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے، اس لیے اخلاص کی مشق کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور ان ساری باتوں پہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.